میں پرسوں میرے پاس آئے تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے. ان کے پوتے میرے پاس آئے تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے کہا بھی کہ یہ نورانی قاعدہ جو حضرت نے انہوں نے تصنیف فرمایا، تو وہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو قاعدہ بغدادی چلتا تھا، قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا. اس قاعدہ بغدادی میں تجوید کی اتنی مشق نہیں ہوتی تھی، تجوید کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ تعریف کر دیا. ان کی کوئی اور ایک تصنیف کسی نے مجھے ذکر کی کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی. یہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ الف با تا جس میں لکھی ہوئی ہے اور جس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی مقبولیت دیکھیے اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف لائے ہو، کس طرح قرآن کریم کی تعلیم کا وہ سرچشمہ بن گیا. یہاں تک کہ ہمارے بڑے قاری صاحب حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام القراء، جب بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آتے تھے قرآن کریم صحیح کرنے کے لیے یا تجوید کے لیے یا اپنے پارہ سنانے کے لیے، تو پہلے وہ ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھا دیتے. کہتے بھائی نورانی قاعدہ پڑھ لو مجھ سے، باقی پھر آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ایک چھوٹا، کتنے صفحات ہوں گے، مشکل سے 20-25 صفحات ہوں گے. وہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ وہ پوری دنیا کو منور کر گیا. کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوگا اور کس للہیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی اور قبولیت عطا فرما کر اس سے کتنے لوگوں کو سیراب کر دیا، جہان کو سیراب کر دیا. تو ایک چھوٹا سا کام ہو لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت، اس کا مقبول ہونا، یہ سارے جہان کو سیراب کر دیتا ہے.